بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرم اور حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کا درس دیتا ہے اور ہمیشہ احترام انسانیت کا درس دیتا ہے اور ہمیشہ انسانیت کی عظمت اور تعظیم کا درس دیتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے شرم اور حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ شرم اور حیا اسلام کا زیور ہے۔ انسانیت کی معراج شرم و حیا کی دولت میں پنہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں برائی اور بے حیائی کے فروغ کو سخت ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور حیا بھی ایک اہم درجہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حیا اور ایمان آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ شرم اور حیا کو صرف عورت کے ساتھ خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت دونوں کو شرم و حیا کا پیکر بننا چاہیے، اور مرد اور عورت دونوں کو شرم و حیا کا حکم دیا گیا۔ قرآن حکیم میں مردوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا اور عورت کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا، لیکن عورت کو مزید ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ وہ غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کو بالکل ظاہر نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان میں حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی آئے کرتا پھرے، یعنی جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی کام کرتے ہوئے انسان کو دقت محسوس نہیں ہوتی۔ جو لوگ بے حیا ہوتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو قرآن پاک کے یہ احکامات اچھے بالکل نہیں لگتے۔ ہم حیا والے لوگوں کی بات کرتے ہیں، جنتی لوگوں کی بات کرتے ہیں، بلکہ جنتیوں میں سے بھی ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو چوٹی کے لوگ ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو ان کی ہم بات کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی عزت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں یہ بڑی تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب کہیں فوت ہونے کے بعد میری میت پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو ایک موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر ایک کپڑا تان کر خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو دکھایا۔ تو اس کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں، آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور فرمایا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اسی قسم کی ڈولی تیار کرنا اور مجھے دفن کرنے کے لیے رات کے وقت لے کر جانا، اور ہرگز کسی غیر کو میرے جنازے کی اطلاع نہ دینا۔ الاستیعاب کے اندر اس روایت کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ جہاں دل کے اندر حیا ہوتی ہے وہاں سے حیا باہر آتی ہے، جہاں دل کے اندر خوف ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، وہاں سے خوف خدا ظاہر ہوتا ہے۔
اور جس دل کے اندر بے حیائی ہوتی ہے وہاں سے بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، اور جس دل کے اندر بے شرمی ہوتی ہے وہاں سے بے شرمی ہی باہر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان معاشرے کے ہر فرد کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ شرم اور حیا کا نور عطا فرمائے۔